بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، ایک بہت بڑے ولی اللہ تھے۔ ان کی کرامات سے سب لوگ واقف تھے۔ وہ جو بھی اللہ سے دعا مانگتے وہ قبول ہو جایا کرتی۔ یہ ولی اللہ کوئی اور نہیں بلکہ حضور غوث اعظم تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، حضور غوث اعظم اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی باتیں بتا رہے تھے۔ ابھی آپ کا بیان جاری تھا کہ آپ کا ایک مرید دوڑتا ہوا پریشان حالت میں آپ کے پاس پہنچا۔ اس مرید سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ وہ حضور غوث اعظم سے کہنے لگا، حضور میں تباہ و برباد ہو گیا، میری مدد کیجیے۔ حضور غوث اعظم نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور اس سے رونے کی وجہ پوچھی۔ مرید کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ مرید کہنے لگا، حضور میری بات سنیں، میری ایک ہی بیٹی ہے جو بہت زیادہ حسین ہے۔ جب سے وہ پیدا ہوئی میں نے اسے کبھی گھر سے باہر نہیں جانے دیا، اور وہ بھی میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر ایک قدم نہیں نکالتی۔ لیکن حضور آج میں برباد ہو گیا۔ آج صبح جیسے ہی میری بیٹی چھت پر گئی تو وہ واپس نہیں آئی۔ حضور میں بہت زیادہ پریشان ہوں، میں نہیں جانتا کہ میری بیٹی کہاں گئی ہے۔ میں بہت دیر سے اسے تلاش کر رہا ہوں۔ میں نے گلی محلے کا کوئی گھر نہیں چھوڑا جہاں سے پتہ نہ کیا ہو، لیکن وہ مجھے کہیں نہیں ملی۔ حضور آپ خدا کے واسطے مجھے میری بیٹی واپس چاہیے۔ میں اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتا ہوں، میں اس کے بغیر نہیں جی سکوں گا، خدا را میری مدد کیجیے۔ وہ مرید زاروں قطار رو رہا تھا۔ رونے کی وجہ سے اس کی ہچکی بن چکی تھی۔ وہ خود پر بالکل قابو نہیں پا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی ساری دنیا ہی ختم ہو چکی ہو۔ حضور غوث پاک نے اس کی طرف دیکھا اور اس سے کہا، پریشان مت ہو۔ یہ کہنے کے بعد حضور غوث اعظم نے اپنی دونوں آنکھیں بند کر لی۔ کچھ دیر کے بعد آنکھیں کھولی اور اس مرید سے کہا کہ تم پریشان مت ہو، تمہاری بیٹی آج ہی تمہیں واپس مل جائے گی۔ حضور غوث اعظم نے اپنے مرید کے سامنے ایک جنگل کا نام لیا اور اس سے پوچھا، کیا تم اس جنگل کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ وہ مرید بولا، جی ہاں، میں اس کے بارے میں جانتا ہوں۔ یہ بہت خوفناک جنگل ہے جہاں بہت سارے جنات رہتے ہیں۔ جو بھی وہاں گیا ہے کبھی بچ کر واپس نہیں آیا۔ حضور غوث اعظم نے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا اور اس سے کہا کہ تم وہاں چلے جاؤ، وہاں تمہیں ایک محل نظر آئے گا۔ محل میں داخل ہوتے ہی میرا نام پکارنا۔ میرا نام پکارنے سے وہاں کے تمام جن تمہیں ڈرانے کی کوشش کریں گے، لیکن تم ہرگز مت ڈرنا۔ جب وہ تمام جنات اس محل سے باہر نکل جائیں گے، اس کے بعد ان کا شہنشاہ جن وہاں داخل ضرور ہوگا۔ وہ شہنشاہ جن بہت زیادہ طاقتور ہے، لیکن تم پریشان مت ہونا، وہ بھی میرے نام سے لرز جائے گا۔ چنانچہ وہ مرید جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ جنگل میں جاتے ہی اسے وہ محل نظر آ گیا جو حضور غوث اعظم نے اسے بتایا تھا۔ وہ جیسے ہی اس محل میں داخل ہوا، جنات کی فوج نے اس پر حملہ کر دیا، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جنات اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد شہنشاہ جن بھی اس محل میں داخل ہوا۔ وہ اتنا زیادہ خوفناک تھا کہ مرید کو اسے دیکھتے ہی خوف آنے لگا۔ محل میں داخل ہوتے ہی وہ جن کہنے لگا، مجھے یہاں آدم ذات کی بدبو آ رہی ہے، اور وہ جن فوراً مرید کے پاس آ پہنچا۔ اس شہنشاہ جن نے بہت زبردست وار کیا، لیکن مرید نے حضور غوث پاک کا نام لینا شروع کر دیا۔ وہ جن سمجھ چکا تھا کہ یہ حضور غوث پاک کا مرید ہے۔ وہ جن خود ہی پوچھنے لگا، مجھے بتاؤ تم کیوں آئے ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ مرید نے اپنی بیٹی کی ساری حقیقت اس جن کے سامنے بیان کر دی اور اسے بتایا کہ میری بیٹی چھت سے غائب ہو گئی ہے۔
کوئی جن اسے اٹھا کر لے گیا ہے۔ جب جنات کے سردار نے مرید کی یہ بات سنی تو اس نے اپنی فوج بلائی۔ وہ اپنی فوج سے مخاطب ہوا اور ان سے کہنے لگا کہ یہ انسان کوئی عام آدمی نہیں بلکہ غوث اعظم کا مرید ہے۔ اس کی بیٹی کسی جن نے اٹھا لی ہے، لہٰذا تم اس جن کی تلاش کرو۔ مجھے شام تک ہر حال میں اس آدمی کی بیٹی چاہیے۔ جنات کے سردار نے اپنی فوج سے یہ بھی کہا کہ لڑکی کسی جن کے پاس ہے، ورنہ حضور غوث اعظم کبھی اس آدمی کو میرے پاس نہ بھیجتے۔ جنات کی فوج پوری دنیا میں پھیل چکی تھی اور اس لڑکی کو تلاش کرنے لگے۔ کافی دیر تک تلاش کرنے کے بعد وہ لڑکی اور اس جن کا پتہ چل گیا جو جن اسے لے کر فرار ہوا تھا۔ جنات کی فوج اس جن کو گرفتار کر لیتی ہے اور لڑکی کو حضور غوث اعظم کے پیش کر دیا جاتا ہے۔ جنات کے سردار نے اس جن کو مخاطب کیا جو لڑکی کو اٹھا کر لے گیا تھا اور اس جن سے کچھ سوالات پوچھنے لگا۔ کیا تجھے حضور غوث اعظم کے بارے میں نہیں پتا؟ تو ان کے شہر سے لڑکی کو کیسے لے گیا؟ تجھ میں اتنی ہمت کہاں سے آئی؟ وہ جن جنات کے سردار سے معافیاں مانگنے لگا اور کہنے لگا مجھ میں اتنی ہمت نہیں آئی، لیکن یہ لڑکی اپنے بال بکھیرے چھت پر کھڑی ہوئی تھی، مجھ سے بالکل رہا نہیں گیا اور میں اسے اٹھا کر لے آیا۔ یہ سنتے ہی جنات کے سردار کو شدید غصہ آیا اور اس نے اس جن سے کہا تمہیں پتہ بھی ہے تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے پوری جنات کی قوم کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ تمہاری اس چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے سب جنات مارے جائیں گے۔ جنات کے سردار نے حکم دیا کہ اس جن کو قتل کر دیا جائے جس نے لڑکی کو اٹھایا تھا۔ چنانچہ سردار جن کے کہنے پر اس جن کو ختم کر دیا گیا اور لڑکی کو اس کے والد یعنی اس مرید کے حوالے کر دیا گیا۔ سردار جن نے اس مرید سے کہا میں معذرت چاہتا ہوں، آج کے بعد کوئی بھی جن ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ میرا سلام حضور غوث اعظم کو پیش کر دینا۔ یہ کہہ کر وہ جن واپس جانے لگا تو مرید نے اس جن سے ایک سوال کیا، اے جنات کے بادشاہ، کیا تم بھی حضور غوث اعظم کو اپنا حاکم مانتے ہو؟ وہ جن کہنے لگا جی ہاں، جس طرح انسان انہیں اپنا حاکم مانتے ہیں ہم جن بھی انہیں اپنا حاکم مانتے ہیں۔ وہ جنات کا سردار اس مرید سے کہنے لگا اگر ان کی کرامات کے بارے میں تمہیں کچھ بھی بتا دوں تو شاید تم یقین نہ کرو، اس لیے بہتر ہے کہ تم واپس چلے جاؤ۔ دوستو، کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے اس چینل UA وائس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔